السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PK24 نیوز۔ ناظرین، قیام پاکستان کے حوالے سے امن کا پیغام آج ایک پروگرام کروایا جا رہا ہے جس میں اسکول کے بچوں نے شرکت کی۔ انہوں نے امن کا پیغام دیا، اسٹیج پہ مختلف تقریریں کی۔ سرکاری یہاں پہ جو ہے آفیسر بھی موجود تھے، ٹیچر بھی موجود تھے، اس کے بعد اسٹوڈنٹ بھی تھے یہاں پہ۔ القاسم انسٹیٹیوٹ کی اور معظم ہاسپٹل کی ٹیم بھی مکمل یہاں پر موجود تھی۔ میرے ساتھ وہ بچیاں موجود ہیں جنہوں نے اسٹیج پر جا کر امن کا پیغام دیا۔ ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا پیغام دیا۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے اسٹیج پر جا کر کیا کچھ کیا اور کیا امن کا پیغام دیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمیں جس موضوع پر ٹیبلو کرنے کا موقع ملا وہ تھا قیام پاکستان، امن کا پیغام۔ اس ٹیبلو کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے ایک شعر کہا جو ہے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں بغض ہے نکالو اسے، نہ سندھی بلوچی پنجابی پٹھان، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ جی ناظرین، بالکل یہ وطن سب کا ہے، بچا لو اس کو۔ آگے اور بھی یہاں پہ گیسٹ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم، آج بہترین آپ نے پروگرام کروایا، آپ کی پوری ٹیم نے ایجوکیشن کے حوالے سے قیام پاکستان پر، تو کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ السلام علیکم۔ قیام پاکستان کا قیام اور امن کا پیغام کے حوالے سے یہ جو پروگرام آرگنائز کروایا، یہ بڑا بہت اچھا تھا۔ اور جس طریقے سے ٹیچرز نے پرانی ساری تاریخ جو ہے اس کو ٹیبلو کی صورت میں اور ملی نغموں میں بھول گیا اوکے، وہ ٹیبلو کی صورت میں اور ٹریڈیشنل ان کے لباس کی صورت میں وہ پریزنٹ کیا، وہ بہت اچھا تھا۔ انفیکٹ اس پروگرام کو آرگنائز کرانے کا یہ تھا کہ جو پرانی تاریخ ہے اس کو ایک نئے سرے سے ذہنوں میں اجاگر کرنا کہ یہ پاکستان جو قائم ہوا تھا یہ صرف ایسے نہیں بن گیا، یہ دو قومی نظریہ تھا، دو قوموں کا، اور ایک جہاں پہ آزادی کے ساتھ وہ رہ سکیں اور اپنے ملک میں امن کے ساتھ، جہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، ہر ایک جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ آپس میں رہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرے۔ ہر بندہ جو ہے آج کل فی زمانہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ اس سے بڑھ کے کوشش کرتا ہے، آگے بڑھنے کا کوشش کرتا ہے، اور کوشش کرتا ہے جو اس کے پاس ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں ہو۔ تو ہم نے اس پروگرام میں یہ چیز بتایا کہ اس چیز کو آن کریں کہ سارے ملک کے بچے اپنے بچے ہیں اور دوسرے کا درد اپنا درد ہے، اور اس کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آصف بھائی، آج پوری ٹیم لے کے آئے ہیں القاسم انسٹیٹیوٹ کی اور یہاں پہ آپ جو ہے ایوارڈس دے رہے ہیں، تو آج کا یہ پروگرام ہے قیام پاکستان، اس والے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یار، ہم نے آج جو ایوارڈ دیے ہیں اپریسیشن ایوارڈ سے، اور وہ ڈسٹرکٹ جیل میں جن تنظیموں نے بہت اچھے کام کیے، بہت اچھا پرفارم کیا، تو یہ آج ہم نے ان کو ایوارڈ تقسیم کیے ہیں، ان کو اپریسیشن ایوارڈ دیے گئے ہیں۔ اچھا، آج کے اس موقع پر قیام پاکستان کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ یار، ایک تو ہمارے اندر یونٹی ہو، فیتھ ہو، ڈسپلن ہو، ٹھیک ہے، اور ہمیں اپنے ایمانداری کے ساتھ ہمیں اپنے سارے کام کرنے چاہیے۔ اس ملک کی ترقی میں ہم کو بھرپور حصہ لینا چاہیے۔ اور آج یہ دیکھیں، ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب بھی آئے ہوئے تھے، اور باقی آج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یہاں پہ سارا اویلیبل تھا، تو بچوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا پاکستان کے حوالے سے، ملی نغمے بھی انہوں نے گائے، اور ان بچوں کو بھی ہم نے آج اپریشیٹ کیا ہے، میڈل دیے ہیں، ٹیبلوز کیے ہیں انہوں نے بہت اچھے۔ تو بڑی خوشی ہوئی یہ پروگرام دیکھنے کے بعد کہ بہت اچھا پروگرام تھا، تو بہت مجھے کم از کم یہ ہے کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں اس پروگرام کے ساتھ بہت اچھا۔ وعلیکم السلام۔ عمر بھائی، الفلاح تنظیم کی جانب سے آپ یہاں پہ آئے، القاسم انسٹیٹیوٹ کی ٹیم کے ساتھ بھی آپ یہاں پہ ہیں۔ آج قیام پاکستان کے حوالے سے ایک بہت بہترین جو ہے یہاں پہ پروگرام کروایا جا رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ قیام پاکستان، امن کا پیغام، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ کیا پاکستان کا جب قیام کا خیال بھی پیش کیا گیا تھا تو اس کی مین وجہ یہی تھی کہ ہم معاشرے میں امن قائم کریں گے، تو الحمدللہ آج تک پاکستان اپنے اس ویژن پہ قائم و دائم ہے کہ ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں۔ آج کی تقریب اس بات کی غمازی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بات اچھی طرح باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم تمام جہاں بھی ہیں دوسروں کے لیے امن کا داعی بنیں، امن کا پیغام عام کریں، خود امن پیدا کرنے والے بنیں اور امن کے خواہاں بنیں۔ وہ آج کا سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے اس مقصد پہ، اس مشن پہ، اس کاز پہ قائم و دائم ہے کہ دنیا میں امن ہونا چاہیے۔ عمر بھائی، ابھی جو پاکستان کی صورتحال چل رہی ہے، پنجابی، پٹھان، بلوچی، سندھی آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کو کافر کافر بول رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا بولیں گے؟
اصل میں یہ کہ دشمن کا ایجنڈا جو روز اول سے پاکستان کے حصے میں آیا وہ یہ تھا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول. ایکچولی ان کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کے اندر قومیت کا جذبہ بہت زیادہ ہے. اسلام کے حوالے سے بھی ہم بھائی چارے کو فروغ کے لیے ہم فقط کوشش میں رہتے ہیں. انہوں نے ان دونوں چیزوں پہ اس قدر گہرا وار کیا کہ ہم مذہبی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی اس قدر تقسیم ہو گئے ہیں. اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا کوئی پاکستانی یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ دین اور قومیت ان دونوں سے محبت انتہائی لازم ہے، لیکن اس کے لیے دوسروں کے لیے جگہ رکھنا سب سے بڑی اہم بات ہے. ہمارے ہاں ساری قومیت آباد ہیں، لیکن ہمیں بدقسمتی کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف ہمیشہ بھڑکایا جاتا ہے، اکسایا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا امن ملک کے اندر بھی خراب ہو رہا ہے اور باہر بھی ہمارا نام خراب ہو رہا ہے. اور میں اس دن کے حوالے سے اپنے پاکستانی بھائی بہنوں سے، وہ کسی بھی فرقے سے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، یہ درخواست کروں گا، خدا را پاکستان اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے اور اچھے لوگ انعام کی قدر کرتے ہیں، نہ کہ اس کو خوار کرتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حمزہ بھائی، موزم ہاسپٹل کی جانب سے آپ یہاں پہ آئے ہیں، آپ کو ایوارڈ بھی دیا گیا، قیام پاکستان کے حوالے سے یہ پروگرام کروایا جا رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں سب سے پہلے تو میں اس پہ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اور شکریہ ادا کروں گا کہ ہمیں انہوں نے انوائٹ کیا. اور یہاں پہ میں اپنی بات کا آغاز ایک حدیث سے کرنا چاہوں گا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. اور شروع دن سے ہمارے لیے ایک یہی سبق ملتا ہے. اور اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو آپ نے بھی ہمیشہ یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کی مدد کی. اور اگر ہم ایک بہترین امتی بننا چاہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہمیں بھی اس نقش قدم پر چلنا پڑے گا اور ہمیں تمام مسلمانوں کی مدد کرنی پڑے گی. اور یہاں پر اسلاموں میں یہ بھی سکھاتا ہے کہ صرف عبادت کرنا نیکی نہیں ہے، بلکہ کسی یتیم کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی تیمارداری کرنا یا کسی پریشان کو دلاسا دینا، یہ بھی نیکی کے درجے ہیں. تو انشاءاللہ ہم جتنا انسانیت کی خدمت کر کے پاکستان کو بہتر بنا سکتے ہیں اور یہ پیغام دیں گے. اللہ تعالی ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حسن بھائی، آج قیام پاکستان کے حوالے سے ایک بہترین ایونٹ کروایا گیا ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو میں ایونٹ کو سکسیزفلی آرگنائز کرانے پر پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہوں گا. اور قیام پاکستان ہمیں امن کا، محبت کا پیغام دیتا ہے کہ ہم پنجابی، سندھی، سرحدی، پٹھان اس چیز سے بلاتر ہو کر ہم صرف اور صرف ایک پاکستانی ہیں، ہم ایک قوم ہیں. اگر ہم اکٹھے ہو کر رہیں گے، ہم اتفاق سے رہیں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت بھی جو ہے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور یہی قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ دیر از نو پاور آن ارتھ دیٹ کین انڈو پاکستان.